فارغ ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں تاکہ حدیث کی جو شرح چل رہی تھی پچھلے ہفتے اس سے پہلے سے بھی شروعات شروع ہو چکی ہے اور شرح یہ لمبی جائے گی جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا. اس حدیث کی شرح کو آج سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ انما الاعمال بالنیات. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ دار و مدار کہاں سے آیا تھا اس کے ترجمے میں؟ جبکہ اعمال جانتے ہیں آپ اس کے معنی اعمال عمل کی جمع اور نیات یہ نیتوں کی جمع. یہ جو کہتے ہیں اردو میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ دار و مدار کا لفظ اس میں کہاں سے آ جاتا ہے جبکہ حدیث کے الفاظ میں تو لفظ نہیں ہے. اس کے بارے میں ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو با ہے با دیکھ رہے ہیں بنیاد میں با, اس با سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے وہ وہاں پر انڈرسٹوڈ کی جیسے آج کہتے ہیں وہ سمجھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے. تو وہاں پر وہ رہتا ہے اسے لکھا نہیں گیا ہے, اسے بولا نہیں گیا ہے, اسے لکھا نہیں گیا ہے. لیکن بہرحال عربی زبان جاننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ضرور کسی نہ کسی فعل سے متعلق ہوگا, یعنی اس سے پہلے کوئی ورب آنا چاہیے, رہنا چاہیے. وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ بات سے پہلے کون سا فعل ہونا چاہیے اس کے بارے میں ابھی آپ کے جو اقوال ہیں چند اقوال لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک کیا ہے؟ انما الاعمال تصح بالنیات. انما الاعمال تصح بالنیات. تصح کے معنی صحیح ہوتے ہیں. تصحیح کے معنی صحیح ہوتے ہیں. اعمال صحیح ہوتے ہیں بالنیات, نیتوں کی وجہ سے, نیتوں کے ساتھ اعمال صحیح ہوتے ہیں. بات ہو رہی ہے. جو دار و مدار کا معنی آتا ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہاں فعل ہونا چاہیے تو اعتبار تو اعتبار عربی زبان میں اعتبار, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اعتبار کیا, اعتبار کیا جاتا ہے. ویسے ہی ہے تعتبر انما الاعمال تعتبر بالنیات. اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے کس پر؟ نیتوں پر. اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے نیتوں پر. نیتوں کے لحاظ سے ہی اس کا اعتبار کریں گے اور نیتوں کے لحاظ سے ہی اعتبار نہیں کریں گے. اعمال کا اعتبار نیتوں پر ڈیپینڈ ہے, اسی لیے کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہی لفظ جب مانتے ہیں تب یہ بات کہتے ہیں کہ اعمال یہ اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے, نیتوں پر. اس کا اعتبار نیتوں کے لحاظ سے کیا جائے گا. نیت کیسی ہے اسی کے لحاظ سے وہ بھی مانا جائے گا. اور بھی الفاظ یہاں پر تصلو انما الاعمال تصلو بالنیات, اور بھی الفاظ کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ یہ فی الحال ذہن میں رکھیے کہ اعمال صحیح ہوتے ہیں یا اعمال غیر صحیح ہوتے ہیں, اس کا پتہ کس سے لگایا جاتا ہے؟ نیتوں سے لگایا جاتا ہے. اس کا حکم نیتوں سے لگایا جاتا ہے. بعض لوگ اس میں یحکم علیہا بھی اعمال پر حکم جو لگایا جاتا ہے وہ نیتوں کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. ایک ارادہ ہے اور ایک کیا ہے؟ قصد ہے اور ایک نیت ہے. تین لفظ ہیں, ہم اس کو دو ہی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. نیت اور ایک کیا ہے؟ قصد یا ارادہ بھی ہے.
اردو میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو نماز پڑھی اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ ہاں، ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی اس کے بعد جو پڑھیں گے تو اس میں نیت کیا رہے گی؟ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نیت، ٹھیک ہے، یہ ارادہ ہوا۔ تھوڑا اور بدل کر کے ہم یہ کہتے ہیں، قرآن میں ہوتا ہے، آتا ہے من کان یرید الدنیا من کان یرید الآخرہ، اس طرح کے الفاظ، جو دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دیتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے دنیا کے لیے تو کسی کو دکھانے کے لیے، تو وہ نیت صحیح نہیں ہے۔ نماز پڑھا صرف اس لیے نماز پڑھا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ کون سا ارادہ ہے؟ جو 4 رکعت والی کا ارادہ تھا یا کوئی اور ارادہ ہے؟ یہ بولیے۔ ہم نے کہا نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، آپ کہہ رہا تھا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز میں ارادہ کسی نماز پڑھنے والے کا ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہوا، کہ ذرا اچھی طرح سے نماز پڑھیں، اس لیے کہ ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا، دونوں میں کیا فرق؟ کسی کو دکھانے کے لیے کام کیا، اس حدیث کے اندر وہ مقصود ہے یا یہ مقصد ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل میں اس کی نیت کیا ہے؟ ظہر کا عمل ظہر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، یا نیت وہ عمل اخلاص نیت میں ہے، عمل میں ہے، یا اخلاص نہیں ہے؟ نیت کا مطلب اخلاص ہے یا نیت کا مطلب عبادت میں تفریق ہے کہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے؟ میرا سمجھ میں آیا کہ آپ کو؟ ہاں، یعنی نیت یہ کون سی نیت ہے؟ یہ جس نیت سے ایک عبادت سے دوسری عبادت میں آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے، یہ مغرب کی نماز ہے، یہ نیت مراد ہے یہاں پر، یا وہ نیت جسے ہم کہتے ہیں کہ اخلاص ہے یا ریاکاری ہے؟ جی، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں نا کہ جو اللہ کے لیے کرے تو اس کے لیے مانی جائے، اور جو تو مطلب کیا ہے اخلاص؟ ہاں، دونوں کو شامل ہے۔ جی، یہ ارادہ اور نیت میں آ کر کے یہی بات ہو جاتا ہے، یہی بات میں سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ارادہ میں ہمیشہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ تھا کسی کو دکھانے کا، یا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا۔ اسی لیے قرآن کی بعض آیتوں میں اس کے لیے ابتغاء کا لفظ ہے، وَمَنِ ابْتَغَىٰ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی جو اللہ کی مرضی کو چاہتا ہے۔ تو یہ ارادہ کرنا، جو دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا دیتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو آخرت دیتا ہے۔ اور قصد اور ارادے سے بہت سی آیتیں ہیں جس میں اس کا بیان آیا ہوا ہے، لیکن نیت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، نیت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کیا دونوں چیزیں؟ جس کے ذریعے سے ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں ہم کون سا عمل کر رہے ہیں یہ، اور وہ نیت جس میں ہم اخلاص اور ریاکاری کی بات کرتے ہیں، تو دونوں کو یہ نیت شامل ہے۔ یعنی ارادے سے بھی کہیں زیادہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ فقہاء کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے کہ نیت میں کیا کیا چیز شامل ہے، دیکھیے وہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بنا کر کے پہلا ہے اور دوسرا ہے
کے اندر پھر دو شکلیں آتی ہیں، تنقیزی عبادت واضحہ ہوا۔ میں نے عربی میں لکھا ہے یہ، لیکن آپ کو اردو میں بولوں گا، آپ اس کو سمجھیے گا۔ یہ لکھا سے مقصد لکھنے کا یہ ہے کہ یہ عربی کے الفاظ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی، اور بعد میں بھی کبھی بھی آپ پڑھیں، جیسا کہ یہ اس میں محفوظ کر دیتے ہیں، آپ کبھی بھی دیکھیں اسے، یہ الفاظ آپ کے سامنے ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے، فرق کیا جاتا ہے، عمل میں تفریق کی جاتی ہے، فرق کیا جاتا ہے۔ اس تفریق کی تمیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم کیا ہے؟ تمییز العبادات کی بعضها عن بعض عبادات کو بعض عبادات سے الگ کیا جائے، فرق کیا جائے، جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ سب کی سب کیا ہے؟ عبادت ہے، اور نیت کے ذریعے سے آپ فرق کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ظہر کی نماز پڑھی تھی، یا عصر کی نماز پڑھی تھی، یہ مغرب کی نماز پڑھی تھی۔ میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی، عصر کے وقت میں آیا تو اس کو اب دونوں نماز پڑھنی ہے، ظہر کی بھی اور عصر کی بھی۔ ظہر میں بھی 4 رکعت ہے، عصر میں بھی 4 رکعت ہے۔ آپ کی نماز بھی اس عبادت کے لحاظ سے کیا فرق ہے اس میں؟ سوائے اس نیت کے کوئی فرق نہیں۔ یہی نیت تمیز پیدا کرتی ہے اس عبادت کہ یہ ظہر کی نماز تھی اور یہ عصر کی نماز تھی۔ امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھے تھے، آ کر کے نماز میں شامل ہو گئے، آپ کی نیت کیا ہے؟ اور اس کی نیت وہی حرکت، وہی سب کچھ، لیکن آپ کا عمل الگ ہے، اس کا عمل الگ ہے۔ دونوں میں جو تمیز پیدا ہو رہی ہے کس کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے؟ اسی نیت کے ذریعے سے۔ یہی نیت اسے کہا جاتا ہے، اسی کا مطلب نیت ہے، اور عمل پر جو حکم لگتا ہے وہ اسی نیت کے لحاظ سے لگتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں کیا؟ یہ انما الاعمال بالنیات، اسی نیت کے ساتھ۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ ظہر کی تھی، تو آپ کی نماز کیا ہوئی؟ ظہر کی۔ امام کی نیت عصر کی تھی، تو امام کی کون سی نماز ہوئی؟ عصر کی نماز۔ اسے کہتے ہیں تمییز العبادات بعضها عن بعض، یعنی عبادات میں فرق کرنا، صرف نیت سے فرق ہوتا ہے، بسا اوقات بالکل چیز ویسے ہی رہتی ہے۔ ایک آدمی، آج کون سا دن ہے؟ جی، کل ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، عبد الکریم، عبد الکریم، ابو الحسن، عبد الکریم ابو الحسن، ان دونوں نے ارادہ کیا کل یہ روزہ رکھے۔ عبد الکریم نے جو سحری کی تو ان کی نیت یہ تھی کہ رمضان میں ایک روزہ چھوٹا ہوا تھا اور روزہ رکھنا ہے۔ ابو الحسن کی نیت کیا تھی؟ پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، اس لیے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، اس کے بعد دن بھر دونوں ویسے ہی بھوکے رہیں گے، دونوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کی نیت میں یہ ہے کہ مجھے رمضان کے روزے کی قضا کرنی ہے، اور ان کی نیت میں بات کیا ہے کہ مجھے پیر کے دن کا جو سنت روزہ ہے اسے روزہ رکھنا۔ بقیہ اور کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ کوئی فرق نہیں۔ تو اعمال جو فرق کیا جاتا ہے ان کے اندر کس کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے؟ نیتوں کے ذریعے سے۔ یہ سارا حکم لگتا ہے، نیت کے اوپر حکم لگتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیے، انما الاعمال بالنیات، خود ذہن میں چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں کس میں بیان کی ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ حالانکہ یہ سب ختم نہیں، بہت سی باتیں ہیں ابھی سب ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ سب باتیں صرف اسی لفظ میں آ جاتی ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری قسم کیا ہے اس کی؟ تمییز العبادات عن العادات، عبادت کو عادت سے الگ کرنا۔
انسان کی جو ضروریات ہیں، جو انسان اپنی ضروریات کو بجا لاتا ہے، جو ضروری ہے اس کے لیے کرنا، اسے عادت کہتا ہے، جو اسے بار بار پیش آتی ہے۔ جیسے یہ ضرورت تو پیش کرو، جیسے کھانا کھانا ہے، جیسے کھانا کھانا انسانی ضرورت ہے، ہر کوئی کھاتا نہیں کھاتا، ہر کوئی کھاتا۔ غسل کرنا ہے، ہر کوئی غسل کرتا ہے نہیں کرتا۔ نہانا، غسل کرنا نہ کہو تو کیا کہو، نہانا تو ہر کوئی تو نہاتا تو ہے نا۔ نہانا ایک عادت ہے، نہانا ایک عبادت بھی ہے۔ آپ نہانے کے لیے جب گئے، وہی پانی ڈالنا، اگر شیمپو استعمال کرتا ہے تو شیمپو استعمال کرنا، صابن استعمال کرنا ہے صابن استعمال کرنا، وہی پورا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جنابت کا غسل ہے یا صرف صرف گرمی تھی، تھوڑا ٹھنڈک حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے جب گئے تھوڑا نہا لیے، فریش ہونا تھا، تھکے ہوئے تھے، فریش ہونے کے لیے گئے نہا لیے۔ دونوں میں آپ فرق کس سے کریں گے؟ صرف نیت سے۔ اس دونوں عمل کے درمیان جو تفریق کی جاتی ہے نیت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کا عمل سب کے سب ویسے ہی۔ آپ جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو جو کھانا آپ کے سامنے آپ کھاتے ہیں وہی کھانا ایک آدمی بیوی کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی اجر نہیں ملتا، لیکن وہی کھانا جب بولیے اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے، اور اس نیت کے ساتھ جب وہی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ یہ لقمہ اجر کیسے بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ نیت سے صرف یہ عبادت، نیت ہی کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ جو ہے پارکوں میں بیٹھ کر کے اپنے اپنی مہمانوں کے منہ میں کچھ ڈالتے ہوں گے، لیکن انہیں کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور ایک شخص جو اپنی بیوی کے منہ میں وہ ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف نیت، اسی کو نیت ہے۔ تو نیت کا ایک معنی یہ ارادہ نہیں آتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ارادہ اور نیت میں آ کر کے یہاں فرق ہوتا ہے، اسے نیت کے تمیز، ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے فرق کرنا، اور عبادت کو کس سے فرق کرنا؟ عام حالات سے جو انسان کی ضروریات ہیں اس سے فرق کرنا، یہ نیت جو صرف نیت سے تفریق ہوتی ہے اور کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ آپ یہاں سے جائیں تو جانے کے بعد اپنا چپل پہنیں گے، اور چپل پہنتے ہوئے آپ نے یہ خیال آپ کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے چپل پہننا ہو تو دائیں ہاتھ میں پہنا ہو، اس کے نکالنا ہو تو پہلے بائیں ہاتھ پیر سے نکالو، اور جب پہننا ہو تو پہلے دائیں پیر میں پہننا ہو۔ دو آدمی گئے، ایک آدمی جیسے اپنی قریب تھوڑے کے لیے مثال مان لیجیے کہ یہ گئے تو انہوں نے اسی نیت کے ساتھ دائیں پیر میں چپل ڈالی کہ پہلے چپل پہنتے ہوئے اسے دائیں پیر میں پہننا چاہیے۔ ان کو کیا ملے گا؟ ایسا ملے گا۔ یہی کام ابو الحسن نے مثال نے کیا، لیکن ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی، بس گئے چپل پہننا ہے تو پیر میں ڈالنا ہی ہے، اس طریقے سے پیر ڈال دیے اور پہن لیے۔ ان کے لیے اچھا انہوں نے چپل عادت کے طور پر پہنا، انہوں نے چپل کیسے پہنا؟ عبادت کے طور پر پہنا۔ تو ایک عبادت کو ایک عادت سے یہ چیز نیت جو ہے الگ کر دیتی ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو عبادت کو عبادت سے اور عبادت کو عادت سے یہ چیز الگ کر دیا۔ اگر عادت کو سنت کے مطابق اگر اس کو عادت بنا جی ہاں، کیا اس کو اگر یہ سنت کے مطابق ان کی عادت بن گئی ہے، ایسے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کو اجر ملے گا۔ اگر یہ عادت کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ عبادت نیت کے ساتھ ہی ہے۔ عبادت کس کے ساتھ رہتی ہے؟ نیت کے ساتھ ہی ہے، لیکن وہ ایک عادت سی بن گئی ہے کہ وہ پہلے یہی پیر جائے گا،
یہ عادت بنایا بھی کس سے ہے؟ اسی نیت سے بنایا تو اس کو اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. نیت کیوں پڑھتا ہے کیا؟ یعنی اس کو نیت نہیں ہوتی کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. کہتے ہیں کبھی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی عمل ہوگا تو عمل کس کے ساتھ آتا ہے؟ نیت کے ساتھ. بس فرق یہ ہے کہ آدمی کو اس کا شعور ہے یا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نیت کے لیے زبان سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ نیت رہنی چاہیے. جب اس کام کی مشاورت ہوتی ہے، نماز جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز ایک جیسی نماز ہے، تو ضرور یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی. بس وہی دل میں اس کے اطلاع. کسی ایک چیز کے لیے نیت ایک سے زیادہ ہو جائے، نیت ایک سے زیادہ ہو جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی عمل ہے لیکن نیت اس میں ہم نے ایک سے زیادہ کر لی ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا؟ کبھی ایسا میں آپ کو کچھ جن کا سوال ہے اس کے لحاظ سے بول رہا ہوں کہ جیسے جو ہے بقرعید کے موقع پر بکرا لیے تو قربانی بھی ہو جائے گی اور کسی کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، دونوں نیت کر کے اس کو ذبح کر لیں تو نیت دونوں ہے، یعنی قربانی کرنا بھی اور عقیقہ کرنا بھی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عمل ایک ہے اور نیت دو ہو جائے؟ ایسا نہیں. یہ صحیح نہیں شریعت کے لحاظ سے کہ آپ ایک عمل کے اندر دو نیت کریں. جی 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 ہاں، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ اس میں نہیں آتے. جو تمیز کے لیے نیت ہوتی ہے، جو ابھی ہم اس کے بارے میں کریں گے، نیت کے اندر ایک بات کیا ہوتی ہے؟ تمیز، یعنی فرق کرنا. اس میں یہ بات نہیں آتی. جو جس نیت کی بات آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ جب آئے تھے تو آپ کے بہت سے ارادے تھے. اب یہاں وہ نیت جو ارادے کے معنی میں ہے، اس معنی میں آپ نے نیت کو لے لیا ہے جو انشاءاللہ اس میں آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو باتیں آئیں اس میں وہ چیز آتی ہے کہ کئی نیتیں، کئی جو ہے آپ کے مقاصد اور کئی ارادے ایک ہی کام سے ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو نیت کس کے لیے ہے؟ تمیز کے لیے ہے، یعنی ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے فرق کرنے کے لیے ہے. اس نیت میں ایک سے زائد نیت ایک عمل میں نہیں ہو سکتی. اسی سے بات کو کیا مسئلہ ہے، بات کو آتا ہے کہ جو ہے اگر کوئی حکمی، میں نے سنا تو مجھے تعجب ہوا اس پر ایک ایسی مطلوب بھی یہ اصول میں داخل ہے کہ ایک عمل کی نیت وہی ہوتی ہے اور دوسری چیز اس میں خود سے شامل ہو جائے لیکن وہ نیت نہیں ہوتی، اس کی نیت نہیں کی جاتی ہے ایک عمل کے تعلق سے. مطلب میں نے سنا کہ کوئی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں اس کے جو چھٹے ہوئے تھے اور شوال کے مہینے میں اس نیت سے رکھے کہ یہ شوال کے بھی ہو جائیں گے اور رمضان کے چھٹے ہوئے بھی ہو جائیں گے، تو دونوں ہو جائیں گے، یہ صحیح ہے. نیت کبھی بھی جو عبادت میں تفریق کرتی ہے وہ ہمیشہ ایک عبادت کے لیے وہی نہیں. یہ کبھی ہو جاتا ہے، یہ غلطی وہ کہاں سے ہوئی کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر فرض نماز میں اگر آپ آ گئے ہیں، آپ فرض نماز پڑھ لی امام کے ساتھ تو تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بعض لوگوں نے اس میں کیا لکھا ہے کہ وہی آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ یا آپ فرض نماز پڑھیے، 2 رکعت کی بات لے لیجیے، آپ مسجد میں داخل ہوئے ظہر سے پہلے، 2 رکعت کا ٹائم تھا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی جو ظہر سے پہلے کی 2 رکعت سنت تھی، اسی نیت سے آپ نے پڑھی. تو یہ 2 رکعت آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو گئی. یہ باتیں جو ہے بعض لوگوں نے جو لکھی ہیں تو اس سے وہ شاید غلط فہمی ہوئی کہ ایک ہی چیز 2 شاید نیت کے ذریعے سے 2 نیت کر لگے تو ہو جائے گی. حالانکہ بات یہ نہیں ہے. بات اس میں کیا ہوتی ہے، وہ آپ کے ظہر کی 2 رکعت ہے لیکن
کیوں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور چونکہ آلریڈی آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیے ہیں تو اس کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تحیۃ المسجد بھی ہے اور سنت بھی ہے، نہیں، وہ سنت ظہر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے وہ، لیکن تحیۃ المسجد کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ تو وہ عبادت جس میں تمیز ہوتی ہے اس میں نیت ہمیشہ جو عبادت آپ کر رہے تھے، اگر آپ قربانی کے لیے جانور لے کر کے آئے ہیں تو کیا ہوگی؟ وہ قربانی کی، عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عقیقہ ہے تو دونوں چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ جی ایک دنیا میں لائک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر آتے فجر کے بعد، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے کہ گھر میں کھانا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، تو اگر نہیں ہو تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہمیں روزہ رکھنے کی نیت آپ نے دن میں کی، بس اتنی سی بات ہے، لیکن نیت ایک ہی ہے، نیت زیادہ نہیں، نیت کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ روزہ رکھنے کی نیت شروع کب ہوئی ہے؟ دن کے وقت میں ہوئی ہے، بجائے سحر کے وقت میں ہونے کے۔ کب سے ہوئی ہے؟ دن کے وقت میں ہوئی۔ تو کہا جاتا ہے نفل روزوں یہ جائز ہے کہ آپ روزے کی نیت اگر کچھ کھائے پیے نہیں ہے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے روزہ کوئی کسی بھی ریزن سے آپ نے رکھا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ روزے، وہ آپ کا نفلی روزہ ہے، نفلی روزے کی نیت ہے۔ کیوں آپ نے کیا ہے؟ اخلاص تھا یا صرف کھانا نہیں تھا اس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب مقصد تھا؟ یہ کس میں آتی ہے چیزیں؟ ارادہ والے ہیں۔ میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی ہم نیت میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ نیت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تمیز کا عمل، ایک چیز کو دوسری چیز سے، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا، یا عبادت کو عادت سے فرق کرنا، اور یہ بھی اس کے اندر اخلاص کا معنی جو قصد اور ارادہ کا، جس میں ریاکاری اور دوسری چیزیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بات جو ابھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن اس کے پہلے ہم جی کبھی بھی یہ معاملہ جو ہے جمعے کے غسل اور جو ہے جنابت کے غسل کے تعلق سے یہ مسئلہ کافی لوگوں پر جھان کیا لگتا ہے، جو لوگ اسے واجب مانتے ہیں اس میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں 2 مرتبہ غسل کرنا پڑتا ہے، ایک مرتبہ جنابت کی نیت سے اور ایک مرتبہ جمعے کے دن کی غسل کی نیت سے، 2 مرتبہ غسل کرنے پر اس میں وہ بات لمبی بھی باتیں ہیں، پھر درس میں جو غسل آئے ہوئے گی تھوڑی سی باتیں اس کے بارے میں کہ وہ 2 مرتبہ غسل کرنے کی بات ہے، تو اس کو دونوں کو واجب مانتے ہیں، کہتے 2 مرتبہ غسل کرنا۔ ایک مرتبہ غسل کریں کافی ہے۔ جی ایک ساتھ جو ہے 2 نیت ایک ساتھ کر کے کریں تو کیا وہ عبادت ہو جائے گی یا نہیں، وہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ واجب مانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ 2 بار غسل کرنا، ایک مرتبہ اس کے لیے پھر ایک مرتبہ اس کے لیے۔ اس میں پھر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جمعے کے دن کا جو غسل ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد بھی پھر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کیونکہ دن کا اطلاق اس سے لے کر کے وہاں پہ ہوتا ہے، اس کو فی الحال ہم اس مسئلے کے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے ہم پریشانی آئے گی، ہم صرف نیت کو آپ کو سمجھا رہے ہیں، نیت کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ تو نیت کی ایک بات کیا ہے؟ تمیز ہے، یعنی عبادات کے درمیان فرق کرنا کہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ عبادت اور عادت کے درمیان فرق ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے اپنی عادت کے طور پر کیا ہے یا ایک عبادت کے طور پر کیا ہے، دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ہے نیت میں یہ بات بھی ہوتی ہے جسے ہم ارادہ قصد کہتے ہیں، وہیں سے بات اخلاص اور ریاکاری کی۔ یہ عبادات کے درمیان بعض کو بعض سے فرق کرنا کہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، بعضها انبا، اور یہ کیا تمیز العبادات عن العادات، عبادات کو عادات سے فرق کرنا، دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب یہ دوسری چیز ہے جو نیت کے اندر ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارادہ قصد۔ آپ نے کوئی
کام کیا ہے تو کس مقصد سے کیا ہے. پہلے میں بات کیا تھی؟ تمیز کی تھی. اس میں کیا رہے گا؟ ارادہ اور قصد کا. آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے کرنے کا. نیت کے اندر یہ معنی بھی ہوتا ہے کام کرنے کا مقصد کیا ہے. جیسے اگر کام کرنے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہے تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاص. اس کام کا مقصد، اس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میں مجھے دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، لوگ یہ کہیں مجھے بہادر کہیں، مختلف چیزیں آپ کہہ سکتی ہیں جسے ریاکاری کہا جاتا ہے. یہ مقصد ہے. تو یہیں سے اخلاص اور ریاکاری یہ چیزیں بھی کس کا عمل کہلاتی ہیں؟ دل کا عمل اور نیت کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی ہو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں. جیسے کوئی آدمی ماں باپ کی فرما برداری کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات بھی ہے کہ میں یہ فرما برداری کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کو ثواب بھی ملے گا، میں یہ فرما برداری کروں گا تو آج میں کر رہا ہوں تو کل کو میرے بچے بھی میرے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنا بھی فائدہ سوچ کر کے آدمی یہ کرتا ہے. یہ ہوتا ہے. اس میں کئی ارادے، کئی قصد شامل ہو سکتے ہیں اور بسا اوقات اگر شامل ہو جائے تو کہتے ہیں وہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں. جیسے ایک آدمی وضو کرنے گیا تو وضو کرنے میں اس کے ساتھ یہ بھی نیت رہی کہ جہاں یہ صفائی ہو جائے گی اور جو ہے طہارت حاصل ہو جائے گی وہیں یہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے میں محفوظ بھی رہوں گا یا میرے بدن کی یہ صفائی بھی ہو جائے گی. تو یہ ارادہ جو زائد ارادہ ہو گیا اس کی عبادت سے کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کیا لیکن ساتھ میں اس کو اس سے کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے تو یہ میں نے آپ سے کہا دوسرے معنی میں جو قصد اور ارادے کے معنی میں ہوتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے عمل میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے، ثواب نہیں. جیسے کوئی آدمی حج کرنے گیا، کوئی آدمی حج کرنے گیا تو حج کرنے میں جہاں یہ نیت رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا، وہیں حج کرنے میں یہ بھی نیت رہی جانے میں کہ وہاں جا کر کے تھوڑا سا کاروبار کروں گا اپنا. تو یہ شریعت میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرے والے میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، قصد ہو سکتا ہے، لیکن یہ قصد اخلاص کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جہاں اخلاص کے خلاف ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. وہاں پھر اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے. لیکن اس اخلاص میں داخل اور بھی دوسرے ارادے ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، عمل پھر بھی صحیح ہے. لیکن بنیاد اخلاص ہے. دوسرے کچھ اور ارادے بھی ضمنی طور پر اس کے اندر آ گئے کہ یہ بھی ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یہ بھی ہو جائے گا. ایک آدمی عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ قرآن و حدیث کی زبان ہے. یہ نیت، یہ کون سی نیت ہے؟ یہ وہ تمیز والی نہیں بلکہ ارادے والی، قصد والی. یہ نیت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے پڑھ سکتا ہوں، دین کی بہت ساری کتابیں عربی میں ہیں اس کو سمجھ کر کے پڑھ سکتا ہوں. اور اس کے دل میں اگر یہ بھی خیال رہتا ہے ساتھ میں کہ عربی زبان جاننے کے بعد میرے حلال روزی کے بہت سارے ذریعے بھی کمائی کے آ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ارادہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک عمل سے کئی ارادے بھی ہو سکتے ہیں. تو ارادے میں کہتے ہیں تعدد ہو سکتا ہے، متعدد ہو سکتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر یہ سارے ارادے اخلاص کے اس کے خلاف نہیں ہیں، منافی نہیں ہیں تو یہ عبادت پھر بھی وہ صحیح نہیں. جس جگہ پہ یہ آ جائے کہ آپ کا پورا ارادہ اخلاص کے بالکل خلاف ہے تو وہی معاملہ
دوسرا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو شرک تھا، تم نے میرے ساتھ شرک کیا، تم جس کے دکھانے کے لیے کیے تھے تو اسی کے پاس سے ثواب کے لے لو، تو وہ معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں تھی وہ دوسرے معنی کے لحاظ سے نیت کی تھی، پہلے معنی کے لحاظ سے نہیں تھی. اس کو ذہن میں رکھیے. دوسرے معنی میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں ایک عمل کے اندر آ سکتی ہیں، اور ایک حد تک یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر وہ چیزیں اخلاص کے منافی نہ ہوں تو عبادت کیا رہتی ہے؟ صحیح رہتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ نیت کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، نیت کہتے ہیں کسے. ابھی نیت کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، میں صرف کچھ اور سوال آپ سے کرتا ہوں، کچھ اور جو ہے اس کی روشنی میں وہ چیزیں اور بھی واضح ہوں. یعنی پہلے معنی اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ سوالات میرے رہیں گے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کے لحاظ سے جواب دیجیے گا. ایک آدمی نے نماز پڑھی، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز نہیں پڑھی، صرف دکھاوے کے لیے، یعنی اخلاص کے بالکل برخلاف ریاکاری. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں. کیا اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ بولیے. یا نماز پڑھ لیا تو نماز اب دوبارہ نہیں پڑھنی ہے؟ نہیں ملے گا. ہمیشہ یاد رکھیں جو دوسرا معنی ہے اس میں اس عمل کو دوبارہ نہیں کرنا ہوتا. یہ فرق ذہن میں رکھیے. نیت کا جو دوسرا معنی ہے، یعنی جسے ہم قصد اور ارادہ کہتے ہیں، جس میں اخلاص اور ریاکاری کی بات آتی ہے، اگر وہ چیز رہی عمل میں تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تم یہ عبادت دوبارہ کرو. یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کے اگر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو صرف توبہ ہے. بقیہ جو ظاہری لحاظ سے وہ عبادت ہو چکی ہے، وہ عبادت دنیا کے لحاظ سے اس کے اوپر سے ثابت ہے. یعنی وہ نماز کیا ہو گئی؟ اب ثابت ہو گئی، نماز اس نے ادا کر لیا ہے، مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی پہلی جو قسم ہے اس کی وہ چیز نہیں ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے دوبارہ اس عمل کو کرنا، کیونکہ وہ عمل بغیر اس نیت کے اس کا کوئی اعتبار نہیں. دونوں میں تمیز نیت کے ساتھ ہوتی ہے. نیت ہی نہیں رہی تو پھر وہ عمل کا وجود ہی نہیں مانا جائے گا، اسے وہ عمل دوبارہ کرنا پڑتا ہے. اس نیت کے بغیر اس عمل کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جی کوئی پہلا جو یہ تھا اس میں اور دوسرے والے میں فرق یہ ہے کہ پہلا اگر جو تمیز کا معنی ہوتا ہے نیت کے اندر، اگر اس میں کہیں گڑبڑی ہو جائے تو وہ عبادت نہیں مانی جاتی. دوسرے میں گڑبڑی ہو جائے تو نہیں مانے تو مطلب کیا؟ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا اسے. دوسرے میں گڑبڑی ہو جائے تو یعنی بجائے اخلاص کی ریاکاری ہو گئی تو وہ عبادت تو ہو گئی، لیکن اگر ہم اسے صحیح کرنا ہے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف کیا کر لے گا؟ وہ توبہ کر لے گا اس کے لیے. تو دوسرے کا جو معاملہ ہے کہا جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے وہ عبادت صحیح، اور اگر صحیح نہیں ہے تو کس کے یہاں صحیح نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح نہیں ہے. اسی لیے ہم دنیا کے لحاظ سے اس پر صحیح کا حکم لگاتے ہیں. اگر اس میں کچھ مسئلہ ہے کمی کا اس کا تو کس کے لحاظ سے ہے؟ آخرت کے لحاظ سے. اور دین کے معاملوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، اسی لیے ہم دنیا میں اس کے لحاظ سے کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری میں اگر کمی ہوتی ہے تو عمل دنیا کے لحاظ سے کیا مانا جاتا ہے؟ صحیح مانا جاتا ہے. یہ پیمانہ، اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے. کبھی کبھی یہ جملے بھی آتے ہیں کہ پورے دین جتنے بھی دین کے اعمال ہیں ان سب کے لیے صرف 2 ہی حدیثیں کافی ہیں.
ایک یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، یا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اور یہ حدیث دونوں کا کیسے کہ یہ حدیث جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کسی بھی عمل کو ناپنے کے لیے یہ باطنی پیمانہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کا ظاہری پیمانہ ہے۔ ظاہری اور باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل صحیح ہوا یا نہیں ہوا، اس کی حدیث کے لحاظ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے ہوا یا نہیں ہوا، یہ پتہ ہمیں اس حدیث سے لگتا ہے، اور آخرت کے لحاظ سے یہ عمل باعث اجر و ثواب ہوا یا باعث عذاب ہوا، یہ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب نیت کا معنی آپ کیا مانتے ہیں؟ اخلاص، جو دوسرا ارادہ اور قصد دوسرے معنی۔ پھر سے دوبارہ یعنی یہ بڑی اصولی اور اہم باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نیت پہلے معنی کے لحاظ سے عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، اگر کہیں نیت میں خرابی آ گئی تو اس کو عمل دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عمل کو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اب پہلے کے لحاظ سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ کسی شخص نے ظہر کی نماز عصر کی نماز کی نیت سے پڑھ لیا، نیت ہی صحیح نہیں تھی، عمل ہی صحیح تھی، ابھی ظہر کی نماز پر باقی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ فرض سمجھ میں ہے آپ کو؟ اس کو پڑھنا پڑے گا، ظہر کی نماز پڑھائی نہیں ہے ابھی اس نے، وہ نیت کے فرق میں یہ چیز آ رہی ہے، پہلے معنی میں اور دوسرے معنی میں یہ فرق آ رہا ہے، دونوں میں تبدیل کی جاتی ہے، اس کا خیال ہے۔ تو نیت جو یہ حدیث ہے، اس میں نیت پہلے معنی کو بھی شامل ہے اور دوسرے معنی کو بھی شامل ہے، اور آگے جو لفظ آیا ہوا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ کیا صرف تاکید کے لیے ہے، یا ان دونوں معنی کے لحاظ سے یہ دونوں الگ الگ سینٹینس ہیں عربی کے؟ اتنا جاننے کے لیے ابھی آپ کو ایک ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی دو سینٹینس، انما الاعمال بالنیات، اور دوسرا کیا ہے؟ وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ یہ دونوں معنی کے لحاظ سے عربی میں ایک ہی سینٹینس ہے اس حدیث میں، یا دونوں کا معنی الگ الگ ہے؟ یعنی دوسرا جملہ، دوسرا سینٹینس پہلے کی صرف تاکید ہے یا اس کا معنی الگ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ کو؟ اور وہ ساری باتیں اگر یہ ذہن میں آپ کے تو سمجھ میں آئیں گی جو باتیں آگے پیش کرنی ہے، اسی لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ پیش کیا، تو وہ بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئے گی، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دی ہے جو ابھی ٹائم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ٹائم کا ہم کو پورا فائدہ ملنا چاہیے، کیونکہ اکثر شکایت جو ٹائم کے کم ہونے کی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی تھوڑا سا آگے ہے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا اور آگے بڑھا سکتے ہیں درس کو، ٹھیک ہے؟ نیت یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعض روایتوں میں، اس سے پہلے والے درس میں نیات کا لفظ ہے، اور بعض روایتوں میں انما الاعمال بالنیت، انما الاعمال بالنیت، یعنی سنگولر اور پلورل کا یہ فرق ہے، یعنی واحد کا استعمال کیا بالنیت یا جمع کا استعمال کیا بالنیات، تو نیات یہ جمع ہے اور اس کا مفرد یا سنگولر کہہ لیجیے کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو روایتوں میں جو یہ الفاظ آتے ہیں کبھی بالنیت یا بالنیات کا، اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کہیں کسی حدیث میں بالنیت کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے، اور دل ایک ہے، اسی سے ساری نیتیں ہوتی ہیں، تو اس جگہ کے لحاظ سے اسے مفرد استعمال کیا گیا۔ پھر سے کہوں، نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے، قلب، یعنی نیت یہ دل کا عمل ہے، اور دل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے، تو جو نیت کا محل ہے، نیت کی جگہ ہے، وہ ایک ہے،
بالکل واضح ہے کہ عمل کے لحاظ سے تو ہر عمل کی نیت الگ ہوتی ہے، تو جیسا عمل ہے اس کے لحاظ سے نیت ہے، تو عمل چونکہ ہم نے جمع استعمال کیا اسی کے لحاظ سے نیت بھی کیا استعمال کیا گیا ہے؟ جمع استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ظہر کی نماز اس کی ایک نیت، عصر کی نماز اس کی ایک نیت، مغرب کی نماز اس کی ایک نیت، تو یہ نیتیں بہت ساری الگ الگ عمل کے لحاظ سے ہوتی ہیں، لیکن ان ساری نیتوں کی جگہ ایک ہے، وہ دل ہے، تو اس کے لحاظ سے کبھی مفرد لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اگر مفرد بھی استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو کوئی اشکال، کوئی سوال یا کوئی جو ہے پریشانی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوا؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کیا معنی کریں گے ہم اس کا؟ اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اردو میں سے بولتے ہیں، اس سے زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہوتا ہے۔ اعمال کا اعتبار کس سے ہوتا ہے؟ نیتوں سے ہوتا ہے۔ تو معتبر جو لوگ یہاں پر مانتے ہیں تو اسی سے اعتبار کا یہ معنی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دار و مدار کے مقابلے میں یہ زیادہ اس سے بہتر ترجمہ ہے معنی کے لحاظ سے، پورے سیاق کے لحاظ سے۔ یہ اعمال کا اعتبار کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے، نیتوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں معنی آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آپ کے دوسرے معنی کے لحاظ سے نیت کا یہ لفظ بہت ساری احادیث میں بھی آیا ہوا ہے، جیسے کبھی آدمی کہیں جا رہا، کہیں بھی گیا، اس میں بہت سارے لوگ کسی برائی میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ ایک آدمی اسی بستی میں کہیں اور سے گیا ہوا تھا، وہ اس برائی میں بھی مبتلا نہیں تھا، لیکن جب عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں وہ دیکھ کر کے نہیں آتا ہے کون ہے کون نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے سب اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہی سوال کیا بعض صحابیات نے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی آتا ہے، اسی جو صحابیات کا نام بھی آتا ہے، تو آپ نے کہا ہاں سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن جب اٹھائے جائیں گے تو کس پر اٹھائے جائیں گے؟ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو نیت ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہاں پہ قصد اور ارادہ، یعنی آدمی وہاں کس ارادے سے آیا تھا، کس نیت سے آیا تھا، کس قصد سے آیا تھا، اس کے لحاظ سے پھر قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آدمی کوئی جا رہا تھا بازار میں، تو لوگوں میں آپس میں کچھ اختلاف، کچھ باتیں تھیں، ان کے درمیان کچھ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو فساد اور چیزیں ہوئی، ایک آدمی جو بے گناہ ہے اس میں اس کے چپیٹ میں وہ بھی آ گیا۔ اب دنیا میں تو وہ بھی مارا گیا، وہ بھی اس فساد کی زد میں آ گیا، لیکن قیامت کے دن وہی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو جو اٹھائے گا ان کے نیتوں کے لحاظ سے کہ ان کا قصد کیا تھا، ان کا ارادہ کیا تھا، اس کے لحاظ سے وہ فرق کیا جائے گا۔ تو نیت یہ قصد اور ارادے کے معنی میں، جس میں اخلاص اور ریاکاری یہ ساری باتیں جو آتی ہیں، یہ اس معنی میں بھی حدیث میں بہت ساری جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ تو نیت کے اندر پہلا معنی بھی ہوتا ہے تمیز کرنے کا بھی، اور دوسرا معنی بھی ہوتا ہے قصد و ارادے کا بھی، دونوں معنی ہوتا ہے۔ یہی تفصیلات آج کے درس کا اہم حصہ ہیں، اس کو آپ سے ہم نے رکھیں، ٹھیک ہے۔